ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال إن الله لما لعن إبليس سأله النظير فأنظره إلى يوم الدين قال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح قال الله تعالى وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام الروح في الجسد. یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اسلام کی حالت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اسلام کی حالت میں تو صحابی ہوتا ہے، اور کسی صحابی کی زیارت کی ہو اسلام کی حالت میں تو اس کو تابعی کہتے ہیں، اور کسی تابعی کی زیارت کی ہو تو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ تین قرون ہیں جن کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی سب سے بہتر قرون قرار دیا، خیر القرون۔ یہ فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو یہ تابعین بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت ابو قلابہ بھی تابعین میں سے ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت نہیں کی، لیکن متعدد صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، اور خاص طور سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمایا اپنے مقولے کے طور پر، یہ بات جو آگے بیان ہو رہی ہے یہ خود انہوں نے اپنے مقولے کے طور پر بیان کی، لیکن حقیقت میں حدیث ہے، کیونکہ اپنی طرف سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے وہ ایسی بات کہہ نہیں سکتے، تو یہ حقیقت میں حدیث ہے، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یہ کہتے ہوئے تابعین بسا اوقات ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں اور اس کے بیان کرنے میں کہیں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، تو کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کی، کیونکہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنا سخت وعید آپ نے بیان فرمایا۔ تو اس واسطے صحابہ کرام اور تابعین جب کبھی کوئی حدیث نقل کرتے تھے تو حدیث بیان کرتے ہوئے لرزتے تھے،
اللہ ایک تابعی فرماتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں کہ جب وہ کبھی ہمارے سامنے کوئی حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، بعض اوقات کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے۔ اور ایک صحابی بعض صحابہ یوں کرتے تھے کہ بیان کر دی حدیث اور بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے بھائی اس طرح کی بات فرمائی تھی یا کچھ اسی قسم کی یا ایسی جیسی الفاظ میں کچھ الٹ پھیر شاید مجھ سے ہو گیا ہو، یہ ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیتے تاکہ کوئی بات غلط منسوب نہ ہونے کا گناہ نہ ہو ان کے اوپر۔ اتنا احتیاط کرتے تھے احادیث کے بیان کرنے میں۔ اس سے ہمیں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تحقیق کے بغیر اور احتیاط کے بغیر۔ ذرا کہیں سے کوئی بات سنی کہہ دیا بھائی حدیث میں یوں آیا۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں، تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے سنی وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں، اور ہم بے دھڑک زبان پر لے آتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور خیال نہیں کرتے۔ تو اسی واسطے حدیث کے بیان کرنے میں ہمیشہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے جب تک کہ ٹھیک ٹھیک بات معلوم نہ ہو، جب تک کہ ٹھیک ٹھیک الفاظ اس کے پتہ نہ ہو، حدیث کے طور پر اس کو بیان ہے۔ تو یہ ابو قلابہ یہ بات جو آگے بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حالانکہ ہے حدیث، اپنے قول کے طور پر فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ان اللہ تعالی لما لعن ابلیس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا۔ ہر مسلمان کو واقعہ معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کرتا سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کیا۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لو کہ بظاہر جو بات کہہ رہا تھا ابلیس، وہ اگر غور کیا جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں تھی۔ اگر کوئی یوں کہے کہ جی یہ پیشانی تو میں نے آپ کے لیے خاص کی ہے، یہ پیشانی تو آپ ہی کے سامنے ٹک سکتی ہے، کہیں اور نہیں ٹک سکتی، تو یہ خاکی پتلا جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو میں سجدہ کیوں کروں، میرا سجدہ تو آپ کے لیے ہے۔ اگر یہ بات کہتا تو کوئی بظاہر غلط بات نہیں تھی، لیکن غلط کیوں ہوئی؟ اس واسطے کہ جس ذات کے آگے سجدہ کرنا ہے جب وہ حکم دے رہی ہے کہ سجدہ کر، تو اب پھر چونو چرا کی مجال نہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد پھر اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے تھے کہ صاحب یہ آیا سجدہ کرنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھو آدمی فی الواقعہ سجدے کے لائق تو نہیں تھا، آدمی جو انسان ہے وہ سجدے کے لائق تو نہیں تھا۔ اسی واسطے جب آخری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو ہمیشہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اب کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل بات یہ تھی کہ انسان کو سجدہ کرنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں تھا۔ دیکھ لیں بھائی کون کیا بات بیٹھے بیٹھ جائیں، وہ جو متعلق حضرات ہیں وہ اندازہ کر لیں۔ اللہ رحم فرمائے، ڈر لگتا ہے، زبان رکھیں۔ مسجد سے باہر
گلی میں کسی نے ہوائی فائر کیا. تو اصل حکم تو یہ تھا کہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا اللہ جل جلالہ کے سوا. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کرو تو پھر عقلی گھوڑا دوڑانا نہیں. پہلی غلطی تو یہ کی. دوسری غلطی یہ کی کہ وجہ یہ نہیں بیان کی کہ یہ پیشانی تو آپ کے لیے ہے. وجہ یہ بیان کی کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا, مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اور آگ مٹی سے افضل, اس واسطے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے راندے درگاہ کر دیا, کہا کہ نکل جا. تو اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دھتکارا, نکالا, تو سألہ النظرہ, تو اللہ تبارک و تعالی سے اس نے مہلت مانگی. قرآن شریف میں ہے کہ اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اللہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے جب تک کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں گے, یعنی میں اس وقت تک زندہ رہوں, مجھے زندگی میری اتنی دراز کر دیجئے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں. اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ, کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بڑی معرفت رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ ایک طرف اس کو دھتکارا جا رہا ہے, راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے, جنت سے نکالا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غضب فرما رہے ہیں. اس غضب کی حالت میں بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. یہ اس واسطے کہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی غضب کی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو مغلوب نہیں ہوتے غضب سے, اور اگر ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ دے دیتے. تو اس غصے کی حالت میں بھی اس ابلیس نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے, زندگی عطا فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانظرہ الی یوم القیامۃ قال انک من المنظرین. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں چلو تمہاری یہ درخواست قبول, اور تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی, تمہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی. جب مل گئی یہ بات تو اب کہتا ہے قال وعزتک, اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ آپ کی عزت کی قسم, میں ابن آدم کے دل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ ابن آدم کے جسم میں روح باقی ہے. جب تک اس کے جسم میں روح ہے, یعنی موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کے دل سے نکلوں گا نہیں. اور یہ ابن آدم, یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا, تو اس سے یہ انتقام لوں گا کہ جب تک یہ زندہ رہے گا, اس کا کوئی بیٹا زندہ رہے گا, اس کے دل سے نکلوں گا نہیں. یعنی اس کو بہکاتا رہوں گا, اس کو غلط سلط باتیں سکھاتا رہوں گا, گناہوں کی خواہش, گناہوں کے محرک, گناہوں کے داعیے اس کے دل میں پیدا کرتا رہوں گا, اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے. یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کی عزت, کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم, ابن آدم کے قلب سے نکلوں گا نہیں جب تک کہ اس کے جسم میں روح باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا کہ میری عزت کی قسم, یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی عزت کی قسم کھا کر جواب دیا اس کو کہ میری عزت کی قسم, جس ابن آدم کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ مرتے دم تک اس کے جسم سے, اس کے دل سے نہیں نکلوں گا, اس ابن آدم کے لیے میں توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا جب تک کہ اس کے جسم میں روح باقی ہے. جب تک جسم میں روح باقی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں کروں. تو میری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نکلوں گا نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا جب تک کہ اس کے جسم میں روح باقی ہے. تو اگر زہر ہے تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ تریاق بھی دے دی, ہر ابن آدم کو دے دیا کہ تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک جان میں جان ہے, جب تک دم میں دم ہے, اس وقت تک کسی بھی حالت میں ہو لوٹ کر ہمارے پاس آ اور کہہ دے کہ توبہ کر لی. تو میں تیرے سارے مکر کو, تیرے سارے فریب کو
اور تیرے سارے بہکانے کو ایک آن میں ختم کر دوں اس توبہ کے وقت. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اعلان عام فرما دیا ابنائے آدم کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ شیطان کوئی ایسی مافوق الفطرت طاقت ہم نے بنا کر تمہارے اوپر مسلط کر دی ہے کہ تم اس سے نجات نہیں پا سکتے. پہلی بات تو یہ کہہ دیا قرآن نے کہ بے شک شیطان ہم نے پیدا کیا صرف ذرا سی تمہیں آزمانے کے لیے. حکمت آخر ہماری تو تخلیق ہے، ہم نے ہی تو بنایا اور ہم نے ہی اس کو پیدا کیا، ہم نے ہی اس کو طاقت دی، بہکانے کی طاقت بھی ہم نے دی اور سکھانے کی طاقت بھی ہم نے دی. یہ ہم نے ہی تو پیدا کیا، یہ ہم نے اپنی حکمت سے ذرا سا تمہیں آزمانے کے لیے اس کو پیدا کر دیا ہے تاکہ تم فرشتوں سے ممتاز ہو جاؤ. کیونکہ اگر یہ شیطان نہ ہوتا، اگر یہ گناہ کی خواہش نہ ہوتی، گناہ کے محرکات نہ ہوتے تو پھر آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے فرشتے ہی بہت تھے. وہ فرشتے ایسے ہی تھے کہ ان میں نہ گناہ کی صلاحیت پیدا تھی ان کے اندر، نہ گناہ کی خواہش پیدا ہوتی تھی، نہ گناہ کا داعیہ ہوتا تھا، نہ گناہ کا محرک پیدا ہوتا تھا. تو تمہیں تو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ یہ شیطان ذرا سا تمہیں بہکاتا رہے، تھوڑی تھوڑی کشمکش میں تم رہو. لیکن معال کار ہم نے اس شیطان کو تمہارے اوپر ایسا تسلط عطا نہیں کیا کہ تم اس کو زیر نہ کر سکو. ارے یہ شیطان ہے تو صحیح لیکن ان قید شیطان کان ضعیفا، قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہے تو صحیح لیکن شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، بہت کمزور. یہ کوئی ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر چھا گیا ہو، تمہارے اوپر مسلط اس طرح کر دیا گیا ہو کہ اس سے نجات نہ پا سکو. ارے بہت کمزور ہے. کمزور کیسے؟ کہ جو آدمی ایک مرتبہ اس کے آگے ڈٹ جائے تو وہیں پگھل جاتا ہے. جو آدمی ایک مرتبہ اس کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا، تو جس گناہ پر آمادہ کرنا چاہ رہا ہے میں اس پر آمادہ نہیں ہوں گا، تو یہ اسی وقت پگھل جاتا ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا. یہ شعر ہوتا ہے کس پر؟ بزدلوں پر، ان لوگوں پر جو اپنی ہمت سے کام لینے سے جی چرائیں، جو ارادہ ہی نہ کریں، جو یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو کوئی ارادہ ہی نہیں کرتے، ان کے اوپر تو شعر آئی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کے آگے ڈٹ جائے اور کہے کہ نہیں مانوں گا تیری بات، تو ان قید الشیطان کان ضعیفا، اس کا مکر بہت ضعیف ہے، کمزور ہے. اور اگر بالفرض اس کا داؤ چل ہی جائے اور کوئی آدمی بے ہمت ہو اور اس کی بات کو مان لے تو یہ تریاق ہم نے پیدا کر رکھا ہے، توبہ کا تریاق. جب کبھی یہ سانپ تمہیں ڈسے فوراً یہ تریاق تمہارے پاس موجود ہے کہ توبہ کر لو، آ جاؤ اور کہہ دو کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو وہ سارا کا سارا اثر ایک لمحے میں ظاہر ہو جائے. اسی لیے فرمایا دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم خطاؤن، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے. خطا عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت غلطیاں کرتا، یعنی معمولی غلطی کرنے والے کو تو کہیں گے خاطی، غلطی کرنے والا، اور خطا جو مانا بہت غلطی کرنے والا. تو فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے، بہت غلطی کرنے والا ہے. لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو خطا بھی اگر بہت کرتا ہے تو توبہ بھی بہت کرتا ہے. جو بہت توبہ کرنے والے ہیں وہ ان خطا کاروں میں سب سے بہتر ہے. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تو یہ بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ غلطیاں تو تم سے ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، اس کے دائیں بھی پیدا ہوں گے، اس کے آگے ڈٹنے کی فکر کرو اور اس کے آگے جلدی سے ہتھیار مت ڈالا کرو اس شیطان کے آگے. لیکن اگر کبھی غلطی سرزد ہو جائے
تو مایوس ہونے کے بجائے اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے حضور آ کر توبہ کر لیا کرو. اور تواب کا صیغہ استعمال کیا. یہاں بھی تائب نہیں کہا. تائب کے معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا, اور تواب کے معنی بہت توبہ کرنے والا. کیا مطلب کہ ایک مرتبہ کر لینا کافی نہیں, کرتے ہی رہو, کرتے ہی رہو, بہت توبہ کرنے والے بنو. یعنی بار 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 اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہا کرو, کرتے رہا کرو. اور جب کثرت سے توبہ کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ شیطان کا دعویٰ کچھ نہیں چلے گا. جتنا انسان کثرت سے توبہ کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ محفوظ بھی رہے گا. تو یہ ہمارے ایک بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرت بابا نجم حسن صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, بڑے عجیب بزرگ تھے. تو ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آ گیا, بالکل ایسے ہی آزاد قسم کا, اور دین وین سے کوئی بظاہر رابطہ نظر نہیں آتا تھا. تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ جو آیا ہے اس کے کان میں کوئی ایسی بات ڈال دیں کہ وہ کسی وقت اس کے اوپر اثر کر جائے. ہر وقت ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا دیں, دوسرے کے لیے کوئی راستہ نکال دیں. تو چلتے چلتے جب جانے لگا, آیا اپنے کسی اور کام سے تھا, چلتے چلتے جاتے ہوئے اس سے کہنے لگے کہ دیکھو میاں, لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے, دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. ارے کچھ مشکل نہیں ہے, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, اپنے دن بھر کے سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیا کرو. بس ایک بات کہہ دی. اس وقت کوئی ظاہر پرست آدمی ہو تو دیکھ میں کہے گا کہ بھائی یہ بڑے میاں نے اس کو گناہوں کی تو دے دی کھلی چھٹی کہ سارا دن گناہ کرو اور رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. تو گناہوں کی چھٹی دے دی اور آخر میں جا کر کہہ دیا کہ رات کو توبہ کر لیا کرو. تو ایسا کیا توبہ کہ جو آدمی سارا دن گناہ کرے اور پھر رات کو بیٹھ کے توبہ کر لے تو رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے, نیک بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اصلاح خلق, وہ جانتے کہ اگر اس نے اس پر عمل کر لیا, رات کو بیٹھ کے توبہ کرنی شروع کر دی روز, تو اتنے عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی دن گناہوں سے بھی چھڑوا دیں گے انشاءاللہ. یہ دانا ڈالا جاتا ہے شکار کرنے, جب کسی کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے دانا ڈالتے ہیں. تو وہ دانا ڈالنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا قریب آئے, اور جب قریب آ جاتا ہے تو جال کھینچ لیا جاتا ہے, کانٹا کھینچ لیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے بندے اس طرح شکار کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو قریب لائے اور قریب لا کر پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ڈال دیا. اور یقین رکھو کہ جو اگر اس نے یہ عمل کر لیا ہوگا, مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر عمل کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جائے گا نہیں کہیں باہر اگر یہ کام کر. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ جو کر رہا ہے آدمی, توبہ کے تو معنی ہی ہے, توبہ کے معنی ہے ندامت کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, شرمسار ہوں آپ کے آگے, شرمندہ ہوں. تو جب شرمندہ ہو رہا ہے, شرمساری کا اظہار کر رہا ہے, تو یہ شرم ہوتے ہوتے کسی نہ کسی دن اس کو انشاءاللہ بچا لے گی, گناہوں سے بچا لے گی. اس لیے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون, سب خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیا ہے. دیکھو لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں باتیں, لیکن یہ ساری باتیں جو حکیم ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے حقیقت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک عجیب بات لکھ دی, جو کبھی اگر کسی ظاہر پرست, مجھ جیسے ظاہر پرست مولوی کی نظر سے گزر جائے تو وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا, لیکن انہوں نے ایک بات لکھ دی, وہ یہی دانا ڈالنے والی بات. وہ انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی دیکھو توبہ کے عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ توبہ کی ہیں 3 شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر
نادم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو جسے توبہ کر رہا ہے چھوڑ دے. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو توبہ کامل ہوتی. اور صحیح بات ہے، توبہ حقیقت میں کامل انہی 3 صورتوں میں ہوتی. اس کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی. کیونکہ جو آدمی فرض کرو کہ اس نے چھوڑا تو ہے نہیں اور شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ شرمندگی کیا ہوئی؟ ارے بھائی شرمندہ تو ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس کام سے شرمندہ ہو رہا سے چھوڑا ہے نہیں، آئندہ کے لیے عزم نہیں کیا، تو وہ شرمندگی کیا ہوئی؟ تو اس واسطے اصل توبہ وہ ہے جو 3 ان عناصر پر مشتمل ہو: شرمندگی، چھوڑنا، آئندہ کے لیے ارادہ، پکا عزم. یہ سب لکھ دیا امام غزالی. آگے چل کر فرماتے ہیں کہ البتہ میں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جس گناہ کو چھوڑا نہیں جا رہا کسی سے، کسی وجہ سے، کوئی مجبوری ہے یا کوئی کمزوری ہے، بے ہمتی ہے، کچھ ہے، نہیں چھوٹ رہا ہے گناہ، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا اور اس کے نتیجے میں 3 شرائط توبہ کی نہیں پائی جا رہی، تو کم سے کم پہلا کام تو کر ہی لے. کیا؟ ندامت اور استغفار کر لے. جب گناہ جب بھی ہو سرزد، اس کے فوراً بعد استغفار ضرور کر لیا. چاہے تجھ سے چھوٹ نہیں رہا لیکن استغفار ضرور کر لے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو پھر یہ گناہ چھوٹنے کی امید نہیں. اور اگر کم از کم اتنا کر لے کہ استغفار کر لے، یا اللہ مجھ سے ہو تو رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، لیکن جانتا ہوں کہ ہے بری بات، ہے غلط بات، مجھے نہیں کرنی چاہیے، اور میں مجبور ہو رہا ہوں اپنے ہاتھوں، اپنے نفس کے ہاتھوں یا شیطان کے ہاتھوں، لہذا اے اللہ میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، استغفر اللہ. یہ کر لے تو جو آدمی یہ کرے گا تو امام فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ چل کر اس کو توفیق ہو ہی جائے گی گناہ چھوڑ. اس وقت نہیں چھوڑا تو آئندہ کبھی چھوٹ جائے. اور پھر استدلال کیا انہوں نے، استدلال کیا ایک حدیث سے، کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں جو استغفار کرنے والا ہے. تو امام اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، حدیث کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، لیکن امام غزالی ایک معنی کو لے کر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا رہے گا کم از کم ندامت دل میں اس کے پیدا ہوتی رہے گی تو ایک نہ ایک دن یہ ندامت انشاءاللہ اس کو سچی کامل توبہ کے اوپر بھی آمادہ کر دے. تو اس واسطے یہ باتیں جو ہے نا، یہ بڑوں کی جو حکیم ہوتے ہیں، مصلح ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ظاہر پرست، تو ان کی بات اور ہے، اور جو مصلح اور حکیم ہوتا ہے تو وہ اس کے انداز اور ہوتے ہیں. اس واسطے ان کو دیکھ کر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ہمیشہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت اس کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بھائی استغفار سے کم از کم آدمی کبھی بھی فارغ نہ ہو، استغفار کرتا ہی رہے، ہر بات پر کرے، یہاں تک کہ عبادت پر بھی کرے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا معنی؟ کہ یا اللہ یہ عبادت جو میں نے کی یہ حقیقت میں آپ کے لائق نہ ہوتی، جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی مجھ سے نہیں ہوئی. یہ استغفار اس پر کر رہا ہوں کہ یہ عبادت آپ کے لائق نہ ہوتے. ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ما عرفنا کا حق معرفت ہے. تو یہ بھی استغفار ہے. ہر چیز سے استغفار کرو، یہاں تک کہ عادت ڈال لو زبان.
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرنے کی عادت ہے اور یہ ندامت اور شرم پیدا کرتا ہے۔ بہرحال حدیث بڑی زبردست امید دلانے والی ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تک دم میں دم ہے ابن آدم کے، اس کے اوپر سے توبہ کا دروازہ میں بند نہیں کرتا۔ اللہ۔ پھر آگے ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل في الارض جزءا واحدا فبها يتراحم الخلق حتى ان الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية ان يصيبه۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت جو پیدا فرمائی رحمت، تو اس رحمت پیدا کی ہوئی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس کے ذریعے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا اور رحم کا اور ترس کھانے کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جو کوئی انسان دوسرے کے ساتھ کوئی رحم کا برتاؤ کر رہا ہے، باپ بیٹے پر کر رہا ہے، ماں اپنے بیٹے پر کر رہی ہے، بھائی بھائی پر کر رہا ہے، بھائی بہن پر کر رہا ہے، دوست دوست پر کر رہا ہے، جتنے آپس میں رحمت اور شفقت اور محبت کے معاملات دنیا میں کر رہے ہیں، وہ سب اس ایک حصے کا طفیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کرا۔ 100 حصے پیدا کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا۔ فَبِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، تو مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ کرتی ہے وہ سب اسی ایک حصے میں سے کرتی ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ گھوڑی ہوتی نا، گھوڑی، وہ جب اس کا بچہ گھوڑی کا وہ دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دودھ پینے کے لیے بچہ آتا ہے تو گھوڑی اپنا جو سم ہے، پاؤں، وہ اٹھا لیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ پینے میں یہ پاؤں میرے بچے کو لگ جائے۔ تو اس بچے کے ساتھ رحمت و شفقت کا یہ معاملہ کرتی ہے کہ اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے، تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ جو معاملہ کر رہی ہے یہ بھی اسی 100ویں حصے کا ایک جز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑی کو عطا فرما دیا۔ تو ساری کائنات میں جتنے رحمت کے معاملات ہو رہے ہیں، محبت کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ سب اس ایک حصے کا جز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا۔ باقی 99 حصے، اب آپ اندازہ کرو جب ایک حصہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، ساری مخلوق کا نظام چل رہا ہے ایک حصے سے، تو اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں رحمت کے، اور وہ 99 حصے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان 99 حصوں کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے۔ آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے ان 99 حصوں میں سے جو اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے۔ تو ساری کائنات میں جب سے انسان پیدا ہوا، بلکہ جب سے کائنات پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے رحمت کے معاملات ہو رہے ہیں وہ ایک حصہ، اور اس کو 100 سے ضرب دے دی۔ وہ رحمت اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے اپنے بندوں کے لیے، جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اس ایک حصے کے ذریعے۔ یہ اس لیے فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتا دیا کہ ارے اس ذات کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو جس ذات میں اتنی بڑی رحمتیں تمہارے واسطے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے آخرت میں، تو اس سے مایوسی کا اظہار کرتے تو وہ تم کو
اپنی رحمت سے دور کر دے گا. جب یہ رحمتیں ہیں تو صرف اتنی بات ہے کہ اس رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دیر ہے. متوجہ کیسے ہوگی؟ متوجہ ہوگی توبہ سے، متوجہ ہوگی استغفار سے، متوجہ ہوگی گناہوں کو چھوڑنے سے، متوجہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے. جتنا اس کی طرف رجوع کرو گے، جتنا اس سے استغفار کرو گے، اتنی وہ رحمت متوجہ ہوگی اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار کر دے گی. لیکن ساتھ ساتھ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتباہ بھی فرمایا کہ یہ رحمتیں ساری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بھی فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے کہیں زیادہ ہے. لیکن یہ ساری رحمت اس وقت ہے جب انسان چاہے کہ میں اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤں. کچھ چاہے ہی نہ، ساری عمر غفلت میں گزار دے اور پھر تمنا کرتا رہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جیسے کہ بعض اوقات سننے میں آتا ہے کسی کہو کہ بھئی کہہ رہے ہیں جی بس کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، کرنا دھرنا کچھ ہے نہیں، ہاتھ پاؤں کوئی نہیں ہلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنا، گناہ چھوڑنے نہیں، فکر کرنی نہیں، اور اللہ بڑا غفور رحیم. تو یہ اس سے متنبع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ بدترین عاجز شخص وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے بکتٹ اور رکتا نہیں ہے کسی بھی حالت میں، غفلت کی حالت میں، اور اللہ پر امیدیں باندھے ہوئے ہے کہ بڑا غفور رہے گا، معاف کر دے. ایسے کو نہیں. ہاں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو اپنے عمل سے کہ ذرا تھوڑا سا چلے، جیسے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ کچھ آگے بڑھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. اسی سلسلے کی ایک حدیث اور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اپنے سے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ایک واقعہ بیان فرمایا. واقعہ بیان فرمایا کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک شخص تھا اسرف علی نفسی، جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، یعنی بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے زندگی جیسی کیسی گزاری، گناہوں میں، غلطیوں میں، غفلتوں میں، تو جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ میری ناش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ ہو نا بنے اس کو بالکل باریک پیس لینا، اور پیسنے کے بعد اس کے جو ذرات ہیں اس کو ہوا میں مختلف جگہوں پر اڑا کے پھینک دینا. پہلے جلانا، پھر اس کی جو راکھ ہوگی اس کو پیسنا، اور پیس کے اس کو ہوا میں اڑا دینا، ایسی ہوا میں کہ جہاں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور دور دور تک میرے وہ ذرات بکھر کے دور دور چلے جائیں. کیوں؟ کہتا ہے اس وجہ سے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہاتھ آ گیا، یہ لفظ ہے، اگر میں اللہ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں اور کسی کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میری غلطیاں ایسی ہیں، میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں اسی عذاب کا مستحق ہوں. تو اس واسطے اگر میں کہیں اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی اور کو عذاب نہیں دیا ہوگا. لہذا تم ایسا کرنا کہ یہ میرے ذرات کو اڑا دینا، اس طرح اڑا دینا کہ میں بالکل گیا ہاتھی نہ. تو حدیث میں حضور اقدس نے فرمایا کہ یہ شخص کہہ گیا یہ بات اور مر گیا. یہ کہتا ہے جب انتقال ہو گیا
تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، لاش کو جلایا، پیسا اور ہواؤں میں اڑا دیا، کہاں سے کہاں اس کے ذرات بکھر گئے۔ اب جب یہ سارا قصہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے، اب وہ تو حماقت کی بات تھی نا کہ میرے ذرات کو اڑا دینا، گویا اللہ میاں ان ذرات کو جمع نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بھائی سارے اس کے ذرات جو ہیں وہ سب جمع کر کے سب کو بلا لیا، اور بلا کر اور پھر حکم دیا کہ جیسا تھا ویسے ہی اس کو کھڑا کر دو ہمارے سامنے۔ اب جناب سارے ذرات ملا کر اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ایک مکمل انسان کی صورت میں جیسا تھا ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ جو اپنے گھر والوں کو تو نے وصیت کی کہ مجھے اس طرح جلانا اور پیسنا اڑا دینا، یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا خشیت کا یار، خشیت کا یار، اے اللہ آپ کے ڈر کے مارے کیا، گناہ میں نے بہت کیے تھے، اور ان گناہوں کے نتیجے مجھے یہ خیال تھا کہ آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، میں عذاب کا مستعد ہوں، تو مجھے ندامت بہت تھی، تو میں نے ڈر کے مارے یہ سارا کام کہہ دیا تھا۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے ڈر سے ایسا کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں، ایسا صحیح واقعہ ہے۔ اب ذرا سوچو تو کہ بظاہر بات جو تھی وہ بڑی نہ صرف احمقانہ تھی بلکہ اگر غور کی نظر سے دیکھو تو کافرانہ تھی، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا تو اللہ میاں مجھے بہت عذاب دے گا۔ کیا مانا کہ اگر اس طرح تم نے مجھے اڑا دیا اور ذرات میرے بکھر گئے تو معاذ اللہ میاں کے ہاتھ نہیں آؤں گا، یہی مطلب نکلا نا۔ اور یہ مطلب جو ہے یہ تو کفر ہے، شرک ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ذرات کو جمع کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تو نے کیوں کیا؟ یہ اللہ آپ کا ڈر۔ بعض روایتوں میں الفاظ یوں آتے ہیں کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا چل، تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، اور یہ بھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے اور گناہ کے کام کیے ہیں، اور اس پر تو شرمسار بھی تھا، نادم بھی تھا، تو نے مرنے سے پہلے کیونکہ اپنے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا، اس واسطے ہم تجھے مغفرت فرما۔ یہ سارا واقعہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیوں؟ بتانے کے لیے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت در حقیقت بندے سے صرف ایک چیز چاہتی ہے، وہ کیا؟ کہ بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے کیے پر شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے۔ اگرچہ ظاہری حالت کے لحاظ سے بات بالکل غلط تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مغفرت فرما، کیونکہ تائب ہو گیا آخر وقت، یہ عمل اس کا در حقیقت توبہ کی نشاندہی کر رہا ہے، اس واسطے غلط۔ تو اس کے ظاہری الفاظ کی خرابی اور بلکہ کافرانہ ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قطع نظر کر لی۔ بڑے نازک باتیں ہوتی ہیں، چونکہ حدیث آ گئی تو اس واسطے بیان کرنا پڑ گیا، لیکن جب آ گئی تو سن لیجئے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب عجیب عقدے کھول گئے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ جل جلالہ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی خشیت موجود ہے اور اس کے اندر ندامت بھی ہے
تو محض اس کے ظاہری الفاظ پر جا کر اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. تمہیں کیا پتا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اس واسطے تم اس کے اوپر کوئی حکم اپنے طرف سے نہ لگا. پتا نہیں کس جذبے میں کس حال میں وہ بات کہہ رہا ہے. ہاں دوسرے کو وہ بات کہنا جائز نہیں. دوسرے کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ سوچے کہ بھائی اس کی مغفرت ہوئی تھی چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں. تو یہ تو ہرگز مت کرنا. البتہ یہ ایسا تو ہرگز مت کرنا، لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بدگمانی کا نہ کرو، اس کے اوپر یہ جہنمی ہونے کا حکم نہ لگا دو. اور پھر حضرت نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. کہنے لگے کہ دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ وہ لاڈلا ہے اپنے باپ کا، دادے کا، کسی کا، اور گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور گود میں بیٹھے ہوئے اس نے جناب چپت مارنے شروع کر دی اپنے باپ دادے کو. تو اس کے وہ چپت مارنے کا جو ادا ہے وہ مشفق باپ اور دادے کو بہت پسند آتی ہے اور اس کو اور زیادہ پیار کرتا ہے. اب تم دیکھو کہ چونکہ اس کو چپت مارنے پر پیار ملا ہے، تم بھی مار دو جا کر کہ بھائی اس کو پیار ملا تھا تو چلو ہم بھی یہ تجربہ کریں. تو تم اس پیار کے بجائے تمہاری کھچائی ہو جائے گی، اس واسطے کہ یہ اس کا معاملہ تھا اپنے باپ دادے کے ساتھ جیسا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار دے دیا. لیکن تم جانتے بوجھتے تم ایسی بات کہو کہ صاحب اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا تو کہیں پکڑ کر لے لہٰذا مجھے جلا دینا. تم یہ کام اس کی تقلیل میں کرنا چاہو تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے چھوٹے بچے کو پیار دیکھ کے تم بھی باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دو. جس طرح وہ غلط ہے اسی طرح یہ بھی غلط ہے. تو اس واسطے نہ اس کو برا کہو اور نہ اس کے بارے میں کوئی بدزنی اور بدگمانی سے کام لو اور نہ اس کی تقلید کرو، وہ تقلید کرنے کے لائق نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بیچارہ چرواہا تھا، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کے عجیب باتیں کر رہا تھا کہ اللہ میاں تو اگر کہیں مجھے مل جائے تو میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل ڈالوں، تیری خدمت کروں. یہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کفر بک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں کنگھی کرنے کے اور تیل ڈالنے کا محتاج ہے تیرا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ ارے تم نے اس کو پہچانا نہیں. وہ جس طرح سے، جس انداز سے اور جس ادا سے مجھ سے بات کر رہا تھا ہمیں تو بڑا پیار آ رہا تھا اس کے اوپر، اس واسطے کہ وہ اپنی فہم کے مطابق مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. اس کی فہم کا دائرہ یہی تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اللہ میاں کے ساتھ محبت کرنے کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کنگھی کروں اور اس کے تیل ڈالوں، اور اس کا انداز ہی یہ تھا. ہمیں تو بڑا پیار آ رہا تھا اس کے اوپر، تو تم نے اس کو یہ بات کرنے سے روک دیا. تو بھائی یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوں یا کوئی عام آدمی ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے کسی قسم کا، تقلید تو کرو مت اس کی، لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر برا ہونے کا، غلط ہونے کا اور گمراہ ہونے کا اور اس کے کام کے اوپر بدگمانی کا خیال بھی دل میں مت لاؤ. یہ ہے صحیح طریقہ ان اللہ والوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ والوں کی توہین سے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے اوپر کے تسلط سے ہمیں محفوظ رکھ.
یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیت سے، گناہوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر اور ملک میں امن و امان عطا فرما، یا اللہ بد امنی، بے چینی، بے اطمینانی سے یا ارحم الراحمین ہماری حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔